پاکستان کو کورونا کے ساتھ غربت کا بھی سامنا ہے۔ 2.5 کروڑ خاندان بے روزگار ہوئے۔ متاثرہ لوگوں کے لیے احساس کیش پروگرام شروع کیا۔ 1 کروڑ سے زائد خاندانوں کی مدد کر چکے ہیں۔ رضاکار فورس میدان میں اتاری۔ وزیر اعظم عمران خان کا ورلڈ اکنامک فورم سے ویڈیو لنک خطاب۔ پردیسیوں کے لیے اچھی خبر، ٹرانسپورٹرز مان گئے۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹرز کا گاڑیاں چلانے کا اعلان۔ جی ٹی روڈ پر 20% کم کرائے کے ساتھ گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ موٹر وے پر سفر کرنے والوں کو پرانے کرائے ہی ادا کرنا ہوں گے۔ چیئرمین پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن عصمت اللہ نیازی کہتے ہیں عید کے موقع پر عوام کے مفاد کے لیے فیصلہ کیا۔ 2 ماہ بعد ٹرین کا پہیہ دوبارہ چل پڑا۔ ٹرینز اپنی منزل کی جانب رواں۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کی رونقیں بحال۔ آپریشن کی جزوی بحالی کے بعد اسٹیشنز پر صفائیاں۔ مسافروں کو قواعد پر عمل کی ہدایت۔ ماسک، دستانے اور ہینڈ سینیٹائزر ساتھ لانا ہوں گے۔ جب تک ویکسین نہیں آتی ہمیں کورونا کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے صاف بتا دیا۔ کہتے ہیں مشکل وقت میں پوری قوم کو مل کر لڑنا ہوگا۔ ماضی میں صحت کی سہولتوں پر توجہ نہیں دی گئی۔ ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا اجرا مفید ثابت ہوگا۔ ہیلتھ ورکرز رجسٹریشن کرائیں۔ عوام کی خدمت کے لیے رضاکارانہ طور پر آگے آئیں۔ عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش، خریداری عروج پر۔ لاہور، کراچی کی مارکیٹوں میں ہاؤس فل۔ بڑے شہروں کے بازاروں میں بھی تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ خواتین کی بڑی تعداد عید شاپنگ میں مصروف۔ دکاندار خالی جیبیں بھرنے لگے۔ عید تک کاروبار رات 12 بجے تک کھولنے کا مطالبہ۔ جان جاتی ہے تو جائے، شاپنگ نہ جانے پائے۔ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور کی مارکیٹوں میں بے پناہ رش۔ سماجی فاصلوں کا اصول پامال۔ ماسک نہ ہی سینیٹائزرز۔ حکومتی احکامات پر عمل دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا عید پر دکانیں کھولنے کا فیصلہ۔ جمعے، ہفتے اور اتوار کو بھی ریٹیل شاپس کھلی رہیں گی۔ اجمل وزیر کی پریس کانفرنس۔ ادھر بلوچستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 2 جون تک کی توسیع کر دی۔ شاپنگ مالز، مارکیٹس فجر سے شام 5 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ درزی، گروسری اور میڈیکل سٹورز 24 گھنٹے کھلیں گے۔ سندھ میں نماز عید اور جمعۃ الوداع کے اجتماعات کی اجازت۔ وفاق کے بتائے ضابطۂ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ صوبائی وزراء کی پریس کانفرنس۔ علماء کرام سے حکومتی ہدایات پر عمل کرانے کی اپیل۔ ناصر شاہ کہتے ہیں کورونا پر سیاست نہ کی جائے۔ گورنر راج پی ٹی آئی کی پرانی خواہش ہے۔ بھاشن نہیں، راشن دو۔ سندھ اسمبلی کے باہر اپوزیشن کے نعرے۔ ارکان نے علامتی اجلاس بلا لیا۔ سائی سرکار کے خلاف خوب بڑاس نکالی۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا سندھ حکومت معیشت کا قتل عام کر رہی ہے۔ خواجہ اظہار بھی مراد علی شاہ کی کارکردگی سے نالاں۔ حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں میں 31 جولائی تک جھاڑو پھر جائے گا۔ شہباز شریف جانتے ہیں ان کا نام ای سی ایل میں آ رہا ہے، اس لیے ٹارزن بنے پھرتے ہیں۔ چینی، آٹے اور آئی پی پیز والے سب عوام کے سامنے پیش ہوں گے۔ شیخ رشید احمد کی پیش گوئی سندھ حکومت کو بھی کھری کھری سنا دی۔ کہا ریلوے نے خدمت کرنی ہے، آڑت نہیں۔ کورونا کے بعد جاری مزید 46 افراد چل بسے۔ اموات 985 ہو گئی۔ 1932 نئے کیسز کے ساتھ ملک بھر میں تعداد 45,898 ہو گئی۔ سندھ 17,947، پنجاب 16,685، کے پی میں 6,554 اور بلوچستان میں 2,855 مریض رپورٹ۔ اسلام آباد میں 1,381، گلگت بلتستان 556، آزاد کشمیر میں 133 وائرس سے متاثر، 13,000 سے زائد صحتیاب ہو چکے۔ کورونا نے رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا سے زندگی چھین لی۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والی پی ٹی آئی کی رہنما شاہین رضا کو 3 روز قبل لاہور لایا گیا۔ میو ہسپتال میں دم توڑ گئیں۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ سپرد خاک۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر شخصیات کا اظہار افسوس۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد نظاری کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا، قرنطینہ سے گھر منتقل ہو گئے۔ ادھر
ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार कोरोना का शिकार हो गए, खुद को आइसोलेट कर लिया। मियां इफ्तिखार के भाई मोहलिक वायरस के बायस इंतकाल कर गए। पाकिस्तान कमर्शियल कर्जों की रीफाइनेंसिंग के लिए रुजू नहीं करेगा, इक्तिसादी राबिता कमेटी का एलामिया जारी। PCC ने इक्तिसादी अमूर डिवीजन को G20 ममालिक से मुतवक्के रिलीफ के लिए MOU तय करने की भी इजाजत दे दी। चीनी साइंसदानों का कोरोना की दवा तैयार करने का दावा। नई दवा ने हैरत अंगेज तौर पर मुतासरा शख्स को तेजी से सेहतयाब किया, कलील मुद्दत में वायरस के खिलाफ मुदाफती निज़ाम पैदा करती है। बीजिंग यूनिवर्सिटी के मुताबिक दवा की जानवरों पर कामयाब आजमाइश भी की जा चुकी है। टाइगर फोर्स को सिंध में मुतहरिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इंतजामी मामलात गवर्नर सिंध को सौंपने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म से उस्मान डार की मुलाकात, कहा इमरान इस्माइल 1,54,000 नौजवानों को लीड करेंगे। पंजाब में मज़ारात खोलने का फैसला। महकमा औकाफ ने दाता दरबार समेत 554 मज़ारात को खोलने की तैयारियां कर ली। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बिशारत का कहना है मज़ारात पर ज़ाब्ता-ए-कार के तहत इक़दामात किए जाएंगे। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतहिद हैं, 2000 टीमें मुतहरिक हैं। 5 हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका से किट्स मंगवाई हैं। पाक फौज का भी भरपूर ताउन हासिल है। एक जहाज स्प्रे के लिए मुल्तान रवाना हो जाएगा। चेयरमैन NDMA, वजीर खुराक और नेशनल कोऑर्डिनेटर की मीडिया ब्रीफिंग। शहरियों की शिकायत के अजाले में गलत बयानी। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। सिटीजन पोर्टल की 1,06,000 शिकायत को दोबारा खोलने का फैसला। इदारों के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। और सरफराज अहमद ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर होने पर खामोशी तोड़ दी। कहते हैं मेरा हदफ कैटेगरीज का हुसूल नहीं, कौमी क्रिकेट टीम में वापसी है। पोजीशन कोई भी हो, कारकर्दगी दिखाने के लिए बेताब हूं।